جزائر انڈامان وہی جہاں کالا پانی جیسی بدنام زمانہ جیل تھی جسے برطانیہ سیاسی قیدیوں کو جلا وطن کرنے کے لیے استعمال کرتا تھا، جو برطانیہ سے آزادی کے بعد وراثت میں بھارت کو ملے تھے۔ یہاں کے رہنے والے لوگوں کو سینٹینل کہا جاتا ہے، اور یہ اس علاقے کے دیگر 6 قبائل میں سے ایک ہے جن میں انڈامانی، جاروا، اونگے اور نکوباری شامل ہے۔ ان میں سے صرف سینٹینل ہی ایسے ہیں جو باقی دنیا سے بالکل نہیں ملنا چاہتے، بلکہ جس نے بھی ایسی کوشش کی ہے اکثر اور بیشتر اسے ان کی جانب سے انتہائی جارحانہ رد عمل دیکھنا پڑا، بلکہ کچھ لوگ تو ان کے ہاتھوں مارے بھی گئے ہیں۔ جزیرے کے لوگ آج اس جدید دور میں بھی گویا پتھر کے زمانے میں رہتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ ان کا طرز زندگی آج بھی ویسا ہے جیسے انسان کا آج سے ہزاروں سال پہلے ہوگا۔ ان سے رابطہ کرنے یا میل جول بڑھانے کے نتیجے میں عام انسانوں کی وہ بیماریاں لگ سکتی ہیں جن کے خلاف ان کے جسم میں مدافعت نہیں پائی جاتی۔ اس لیے اس جزیرے میں داخل ہونے پر اب پابندی عائد ہو چکی ہے، اور اس کے گرد 5 بحری میل کے علاقے میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ کہنے کو تو یہ جزیرہ بھارت میں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے دوستو کہ اس پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا، اور اگر کوئی شخص جزیرے میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہوئے مارا جاتا ہے تو بھی حکومت اس قبیلے کے افراد پر کوئی مقدمہ نہیں چلائے گی۔ یہ جزیرہ تقریباً 60 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ یہاں کے باسیوں کا گزر بسر شکار پر ہوتا ہے۔ یہ تیر کمان کا استعمال کر کے مختلف جنگلی حیات کا شکار کرتے ہیں اور سمندر سے مچھلیاں اور کیکڑے بھی پکڑتے ہیں۔ یہ ذرائع سے واقف نہیں ہیں کیونکہ جزیرے پر کوئی زرعی علاقہ نہیں دیکھا گیا۔ تاریخ میں اس جزیرے کا ذکر پہلی بار 1771 میں ملتا ہے جب ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایک جہاز اس کے قریب سے رات کے وقت گزرا تھا۔ سن 1867 میں ایک ہندوستانی جہاز نینوا اس جزیرے کے قریب پھنس گیا تھا۔ مسافر اور عملہ بحفاظت ساحل تک پہنچ گیا اور وہاں تیسرے روز مقامی قبائلی افراد نے ان پر تیروں سے حملہ کر دیا۔ کپتان ایک کشتی کے ذریعے یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا اور کئی روز بعد اسے دوسرے بحری جہاز نے سمندر سے نکالا۔ اس جزیرے پر جانے کی پہلی باقاعدہ کوشش سن 1880 میں برطانوی بحریہ کے ایک آفیسر مورس وڈال پورٹ مین نے کی تھی۔ انہوں نے چند مسلح اہلکاروں کے ساتھ اس جزیرے پر قدم رکھا اور انہیں آتا دیکھ کر قبائلی گھروں سے بھاگ گئے تھے۔ کئی روز کی تلاش کے بعد انہیں چند گاؤں ملے۔ انہوں نے مجموعی طور پر 6 قبائلی افراد کو پکڑا، جس میں 2 میاں بیوی اور 4 بچے شامل تھے۔ انہیں جزائر کے مرکزی شہر پورٹ بلیئر لایا گیا، جہاں دونوں بزرگ تو بیمار ہونے کے بعد چل بسے، بچے مرے تو نہیں لیکن وہ بھی بیمار ضرور پڑ گئے، جس پر انہیں جلد بازی میں واپس جزیرے پر لایا گیا اور بہت سے تحائف کے ساتھ ان کو چھوڑ دیا گیا۔ سن 1896 میں ایک قیدی اڈمانہ جزیرے سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اور ایک کشتی بنا کر اس جزیرے کے ساحل تک پہنچ گیا۔ تلاش کے دوران اس کی باڈی اس جزیرے کے ساحل سے ملی تھی۔ اس کے جسم میں کئی تیر گھسے ہوئے تھے۔ 1974 میں کئی ماہرین نے نیشنل جیوگرافک سوسائٹی کے لیے ایک دستاویزی فلم کے لیے اس جزیرے کا رخ کیا۔ اس دوران 3 دن تک قبائلی افراد سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی، یہاں تک کہ ان کی کشتی خراب ہو گئی اور اس حادثے سے کچھ ہی دیر بعد مقامی افراد جنگل سے نکل آئے اور تیروں سے ان پر حملہ کر دیا۔ ایک تیر ڈائریکٹر کی ٹانگ پر لگا، بہرحال وہ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس دورے میں ان قبائلیوں کی اولین تصاویر ضرور کھینچی گئی۔ سن 2004 کے آخر میں بحر ہند میں آنے والے سونامی نے اس جزیرے پر بھی تباہی مچائی۔ بھارت کی افواج نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے پورے جزیرے کا جائزہ لیا کہ کہیں قبیلے کو مدد کی ضرورت تو نہیں، لیکن قبائلی لوگوں کی ہیلی کاپٹر پر تیر اندازی کے بعد اس مہم کو ختم کر دیا گیا، کیونکہ یہ یقین ہو گیا تھا کہ قبائلی بڑی حد تک سونامی کی تباہ کاریوں سے بچ گئے ہیں۔ جس واقعے نے اس جزیرے اور یہاں کے مقامی باشندوں کو دنیا بھر میں شہرت دی،
وہ نومبر 2018 میں پیش آیا جب ایک 26 سالہ امریکن جان ایلن چاؤ مذہب کی تبلیغ کے لیے اس جزیرے پر پہنچا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ ان قبائلی افراد کے ساتھ رہے اور انہیں مذہب اور تہذیب کے بارے میں روشناس کروائے، کیونکہ جزیرے پر کسی کو جانے کی اجازت نہیں۔ اس لیے وہ مقامی ماہی گیروں کو پیسے دے کر غیر قانونی طور پر جزیرے پر پہنچا۔ چاؤ کے خطوط کے مطابق وہ جانتا تھا کہ اسے موت کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے اور اس کا دورہ غیر قانونی ہے، لیکن اس کا کہنا تھا کہ یہ جزیرہ شیطان کا آخری گڑھ ہے جہاں کسی نے کبھی خدا کا نام تک نہیں سنا۔ ان لوگوں کو یہ پیغام پہنچانا ضروری ہے، اگر وہ مجھے جان سے بھی مار دیں تو مجھ سے ناراض مت ہونا، میری باڈی نکالنے کی بھی ضرورت نہیں۔ 15 نومبر 2018 کو چاؤ نے جزیرے پر اترنے کی پہلی کوشش کی۔ اس کی کشتی جیسے ہی جزیرے کے قریب پہنچی، اسے مقامی افراد کے سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑا، جس پر وہ واپس چلا گیا۔ چاؤ کے خطوط کے مطابق دوسری بار جب وہ وہاں پہنچے تو مقامی افراد نے حیرت، خوشی اور غصے کا ملا جلا رجحان دکھایا۔ اس موقع پر ان کے لیے مذہبی گانے بھی گائے گئے۔ چاؤ کے مطابق یہ لوگ اونچی آواز میں اور اشاروں کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں۔ آخری خط میں چاؤ نے بتایا کہ میں نے انہیں مچھلیاں تحفے میں دیں تو ایک لڑکے نے مجھے تیر مارا جو میری بائبل میں گھس گیا جو میں نے سینے پر لگا رکھی تھی۔ اس کے بعد چاؤ واپس آ گیا۔ ایک روز چھوڑ کر 17 نومبر کو چاؤ نے ماہی گیروں سے کہا کہ وہ اسے جزیرے پر چھوڑ دیں۔ ماہی گیروں نے بعد میں دیکھا کہ مقامی افراد اس کی باڈی لے جا رہے ہیں اور اگلے روز اس کی باڈی ساحل پر پڑی دیکھی گئی۔ پولیس نے چاؤ کی مدد کرنے پر 7 افراد کو گرفتار کر لیا، جبکہ نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا گیا، لیکن ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی۔ خود امریکی حکومت نے کہا کہ وہ بھارتی حکومت پر دباؤ نہیں ڈالے گی کہ وہ قبائلی افراد کے خلاف اقدامات کرے۔ چاؤ کی باڈی واپس لینے کی کوشش بھی روک دی گئی۔ بلا شبہ یہاں جدید دنیا کے کچھ نہ کچھ آثار تو اس قبیلے کو نظر آتے ہی ہوں گے۔ آسمان پر ہوائی جہاز اور سمندر میں بحری جہاز یہاں سے گزرتے ہیں۔ اتنی مہمات جو ان کے جزیرے کی طرف گئی ہیں، ان میں سے انہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ باہر بھی ایک دنیا ہے جو ان سے مختلف ہے، لیکن بیرونی دنیا کے خلاف اتنی مزاحمت غالباً تاریخ میں کسی نے نہیں کی۔ جزائر انڈمان جو انڈیا اور برما کے درمیان دوستوں واقع ہے، زیادہ تر جزائر انڈمان انڈیا کے زیر انتظام ہے، جبکہ چند جزیرے برما کا حصہ ہیں۔ جزائر انڈمان میں آباد مقامی انڈمانی مشکل سے 1000 جزیروں پر آباد ہیں۔ یہی اس جگہ کے اصل باشندے ہیں۔ 1850 کی دہائی میں پہلی بار ان کا بیرونی دنیا یا بیرونی لوگوں سے رابطہ ہوا تھا۔ اس وقت ان کی آبادی کا تخمینہ 7000 افراد کا لگایا گیا تھا۔ ان قبائل کا بیرونی دنیا سے کوئی ٹھوس قسم کا رابطہ یا واسطہ نہیں رہا ہے۔ انہوں نے خود کو بیرونی دنیا سے بالکل الگ تلگ رکھا ہوا ہے، اسی لیے ان کے معاشرے، ثقافت اور رسوم و رواج کے بارے میں بہت کم معلومات مل سکی ہیں اور انہیں بہت کم سمجھا گیا ہے۔ گویا ان جزائر کی آبادیوں نے باقی دنیا سے الگ تلگ طویل دور میں مشتمل زندگی گزاری ہے۔ اسی لیے نہ تو انہوں نے بیرونی دنیا کا کوئی اثر قبول کیا ہے اور نہ انہیں اس کا کوئی موقع مل سکا ہے۔ جب برطانیہ نے بر صغیر پر قبضہ کیا تو اس کے آغاز میں ان لوگوں کی تعداد کافی کم ہو گئی۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ 1790 کے فوراً بعد یہاں کی آبادی یعنی جاروا کا بہت بڑا حصہ کسی وبائی مرض کا شکار ہو کر ختم ہو گیا تھا۔ صرف یہی مرض ان لوگوں کی موت کا سبب نہیں بنا تھا، بلکہ انڈامانا کے بڑے بڑے قبیلے بھی اسی طرح کی بیماریوں کے باعث مسلسل مرتے چلے گئے۔ اس کے بعد صورتحال ایسی ہوئی کہ دیگر قبائل کو یہاں گھسنے کے لیے مغربی علاقے بالکل کھلے مل گئے، جس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ ان علاقوں کو جاروا قبائل نے آہستہ آہستہ اپنا نیا وطن بنانا شروع کر دیا۔ پھر انڈیا اور برما کے آباد کاروں کی ہجرت یا نقل مکانی بھی یہاں آبادی کی کثرت کا سبب بنی۔ یہ الگ تلگ رہنے والے لوگ ہیں اور کسی بھی گروپ کے ساتھ کسی بھی قسم کے روابط قائم کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔
مگر کچھ عرصے سے ان کے انداز اور حکمت عملی میں تبدیلی آئی ہے اور ان لوگوں نے نہ صرف بیرونی دنیا سے تعلقات بڑھانے شروع کر دیے ہیں بلکہ دوسرے لوگوں سے ملنے میں خوشی بھی محسوس کرنے لگے۔ اب یہ لوگ دوسرے لوگوں اور اقوام سے ملنا پسند کرتے ہیں بلکہ ان کے ساتھ گھل مل کر رہنا چاہتے ہیں، انہیں اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں، مگر خود ان کے پاس جاتے ہوئے یہ قبائل اب بھی ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں۔ بالخصوص اپنے ہاں آنے والے سیاحوں کے ساتھ یہ مضبوط روابط قائم کرنے کے خواہش مند ہیں، ان سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، مگر ان کے ساتھ ایک بدقسمتی یہ لگی ہوئی ہے کہ یہ ماضی میں جن ہولناک بیماریوں کا شکار ہو چکے ہیں وہ بیماریاں آج بھی اپنے اندر خطرناک وبائی اثرات رکھتی ہیں۔ اسی لیے ان سے ملنے جلنے والے لوگ ان بیماریوں میں یقینی طور پر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ انڈین عدالت کا کہنا ہے کہ ان جنگلوں پر یہاں رہنے والوں کا حق ہے، بیرونی لوگوں کا نہیں۔ بعد میں دوستو یہ کیس سپریم کورٹ آف انڈیا تک جا پہنچا۔ اس کے بعد سوسائٹی فار انڈامان اینڈ نکوبار ایکولوجی سوسائٹی بھی اس پٹیشن میں شامل ہو گئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ سنایا جس کے تحت اس نے انتظامیہ کو ہدایت کی کہ وہ جاربا قبائل کو پورا تحفظ دے اور ان لوگوں کے علاقوں میں تجاوزات کو بھی روکے اور انہیں سکون سے رہنے دیا جائے۔ ہائی کورٹ نے بیماری سے بچاؤ کے لیے ان لوگوں سے رابطے محدود کرنے کی ہدایت کی اور یہ فیصلہ بھی سنایا کہ وہاں کوئی بھی ایسا نیا پروگرام شروع نہ کیا جائے جس میں لوگوں کے کسی بھی علاقے میں کاٹ چھانٹ شامل ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے ہائی وے کی توسیع کے تمام منصوبے فوری طور پر روکنے کا حکم دیا، بلکہ ان پر پابندی عائد کر دی۔ ٹورزم ڈپارٹمنٹ آف دا انڈامان نے اس حوالے سے ایک تازہ وارننگ جاری کی کہ لوگ ان کے ساتھ رابطے قائم کرنے کی کوشش نہ کریں، نہ ہی ان کی تصاویر کھینچیں، ان کی سرزمین سے گزرتے ہوئے اپنی گاڑیاں درمیان میں نہ روکیں اور نہ ہی اپنی گاڑیاں میں لفٹ دیں۔ اگر کسی نے اس قانون کی خلاف ورزی کی تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ تاہم دیکھا اور کہا جا رہا ہے کہ ان تمام قوانین کی کھل کر دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ 2006 میں انڈین ٹریول کمپنی بیئر فورٹ نے یہاں کوئی 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک تفریح گاہ قائم کی تھی۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے دوستو کہ اس کی وجہ ایک حالیہ عدالتی کیس بنا جو انڈامان اتھارٹیز کے ایک چھوٹے سے سیکشن نے کیا تھا۔ وہ لوگ اس تفریح گاہ کے قیام کو روکنا چاہتے تھے اور انہوں نے اس کے لیے کلکتہ ہائی کورٹ کی ایک رولنگ کے خلاف اپیل بھی کی جس نے مذکورہ تفریح گاہ کو جاری رکھنے کی اجازت دے دی تھی۔ بیئر فورٹ نے یہ کیس جیت لیا تھا۔ بعض انڈین ٹورزم کمپنیاں یہاں خطرات پیدا کر رہی ہیں، وہ سیاحوں کو دور دراز اور تنہا مقامات کے بہت قریب لا رہی ہیں۔ یہاں پہنچ کر یہاں کے مقامی لوگوں کے لیے خوراک اچھالی پھینکی جاتی ہے۔ 2012 میں ایک سیاح کی بنائی گئی ایک ویڈیو میں دکھایا گیا تھا کہ ایک پولیس مین ایک مقامی عورت کو رقص کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ بہرحال دور قدیم میں زندہ رہنے والے یہ لوگ آج بھی اپنی ہی دنیا میں مگن ہیں اور ہماری جدید دنیا میں نہیں آنا چاہتے۔ کیوں نہیں آنا چاہتے؟ ضرور سوچئے گا۔